بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ محترم حاضرین، قرآن مجید ھدی للناس ہے، انسانوں کی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی اور راستہ دکھاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے سوشل سیکیورٹی، سماجی تحفظ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض۔ ذوالقرنین بادشاہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں آ کر، ہمارے گاؤں میں آ کر فساد مچاتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم سب لوگ چندہ جمع کر کے آپ کو دیں گے، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیجیے۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے مال خوب عطا کیا ہے، آپ لوگ جسمانی قوت کے ساتھ، اپنے ہاتھ پیر کی محنت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کے تختے جمع کرو، آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کر آؤ۔ اور پھر فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، جب وہ لوہے کے تختے ایک پر ایک جمع کرتے 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 جب پہاڑوں کے لیول پر آ گئے تو پھر ذوالقرنین نے کہا کہ آگ لگاؤ، ان لوہے کے تختوں کو گرم کرو۔ جب وہ لوہے کے تختے آگ کی شکل میں ہو گئے تو ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ اب تانبا لے کر آؤ، اور اس تانبے کو پگھلا کر اس سرخ انگار کے لوہے پر ڈال دیا، جس سے بہت مضبوط دیوار بن گئی۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، آج کے بعد یاجوج ماجوج اس دیوار کو پھلانگ کر تمہاری طرف نہیں آ سکتے، اور نہ ہی اس دیوار کے اندر وہ سوراخ کر سکتے ہیں۔ اس قصے کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، تو اس قصے کی روشنی میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری سوشل سیکیورٹی کے لیے قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہماری سماجی خوشحالی کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے قرآن کے اندر جو قصہ بیان کیا ہے اس کے اندر فرمایا کہ مجھے جسمانی طور پر میری مدد کرو، تو ہم فزیکلی اسٹرگل کر کے، جسمانی طور پر محنت کر کے ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے اندر اس لائق اور قابل بنانا ہے تاکہ ہماری جان کی حفاظت ہو سکے، ہماری مال کی حفاظت ہو سکے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت ہو سکے، ہمارے عیدگاہوں کی حفاظت ہو سکے، ہمارے درگاہوں کی حفاظت ہو سکے، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت ہو سکے، ہمارے اوقافی جائیدادوں کی حفاظت ہو سکے، ہمارے مدرسوں خانقاہوں کی حفاظت ہو سکے، ہماری عزت اور آبرو، ہماری ماں بہنوں کی، بچوں کی، ہمارے سوشل رائٹس، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس، ہمارے جمہوری ڈیموکریٹک رائٹس کی حفاظت ہو سکے، اس کے لیے ہمیں قرآن سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں محنت کرنا ہوگا، زمین پر کوشش کرنا ہوگا، ہمیں پلاننگ کرنا ہوگا، پریپریشن کرنا ہوگا، ایکشن کرنا ہوگا، ایویلویشن کرنا ہوگا، پھر دوبارہ ہم کو جو ہے منصوبہ کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر آزادی کے بعد کے ان 70 سالوں کے اندر مسلم امت
اپنے حقوق کے لیے قرآن کی رہنمائی میں کوشش کرتی تو آج ہندوستان کی پسماندہ قوم مسلمان نہیں ہوتی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دینی ذمہ داری سمجھیں، اس کو ہدایت سمجھیں، اس کو اللہ کی طرف سے ایک فریضہ سمجھ کر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہی سبق ہمیں ذوالقرنین کے اس واقعے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے اور ہمارے اندر وہ احساس پیدا فرمائے اور سوشل سیکیورٹی کو ایک دینی ریسپانسبلٹی کے طور پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔